وہ یزید جو کہہ رہا تھا سید سجاد کو اجازت نہیں خطبہ دینے کی، اب اس نے دیکھا اسی کا دربار، ماحول بدل چکا. بی بی نے کہا میرے مولا میرے آقا کھڑے، مولا سجاد کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، سر پہ جلا ہوا عمامہ تھا، پورے بدن پہ چہرے پہ پتھروں کے نشان تھے. سارا دربار کھڑے ہو کے کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھنا چاہتے تھے اس بی بی کا امام کیسا ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہجوم بہت زیادہ تھا. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا حاضل اعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. امام نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا علی کی توہین ہوئی تھی. مولا فرما یہ رہے ہیں جہاں علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، جہاں علی کی فضیلت بیان ہو وہ ممبر ہے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ہاں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا سجاد ممبر پہ آئے. جب ممبر پہ آئے تو اب وہ جملے میں سارے نہیں، پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، چند جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے. مولا نے فرمایا، اب مولا نے حمد اور اس کے بعد کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، ان کی نسل سے ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جو معراج پہ گئے نبی اور قاب قوسین و ادنا کی منزل پہ تھے، میں ان کی نسل سے ہوں. اب دیکھیں مولا تعارف کروا رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. توجہ، امام رسول خدا کے فضائل کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں تاکہ سارا دربار سنے. وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے اور دیگر مسلمان بھی تھے، کچھ ملحد بھی تھے. سب کے سامنے مولا نے تعریف اپنے جد رسول خدا کا تعارف کروایا. کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا جسے اللہ نے چنا، میں اس نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. بھائی توجہ، اس دربار میں مولا علی کے نام پہ پابندی تھی. یزید کے باپ نے پابندی لگائی تھی میرے دربار میں کوئی علی کا نام نہیں لے گا، نام لے گا تو توہین کرے گا. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا آپ کون؟ کا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کا مجھے بتایا تھا کربلا میں مارے گئے، کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے. کہا یہ سارے سر مردوں کے ایک بچے کا سر، کا یہ علی اصغر. کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اس کا دربار تھا جس نے مولا کے نام پہ پابندی لگائی تھی. دربار اس کا اور علی علی ہو رہا تھا. عزیزان گرامی، جناب سید سجاد نے اس انداز سے خطبہ دیا، کہا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جس نے اپنے دشمنوں کے سر کے 2 ٹکڑے کیے. مولا نے اس انداز سے خطبہ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. مولا نے سب کا تعارف کروایا. پھر مولا نے فرمایا مکہ ہمارا ہے، حرم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، عرفات ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے. توجہ، مولا نے سب کے لیے کہا یہ سب ہمارے. بتا یزید تیرا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے مقدس مقامات ہمارے ہیں. صفا ہمارا ہے، منا ہمارا ہے، مروہ ہمارا ہے. مولا نے ایک مرتبہ ساری چیزوں کو پیش کیا. اب آئیے ذرا اس جملے کی طرف جسے میں نے عنوان قرار دیا تھا، اعطینا ستا وفضلنا بسبع. اے یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. یزید جسے یہ نہ پتا ہو دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے اتنے 1000 کا لشکر ہے، اتنے پہر پہ پہنچے گا، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ آل محمد کا مقام. مولا امیر علیہ السلام نے کہا تھا نا جنگی نہروان میں اتنے 1000 کا لشکر، اے جندب اتنے، بھائی تفصیل کا وقت نہیں. تو مولا نے فرمایا یزید اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، والحلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی. بردباری یعنی تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں عطا کیا. عزیزان گرامی، پتھروں میں امام کو اتنے پتھر مارے گئے پھر بھی امام نے بددعا نہیں دی امت کو. عزیزان گرامی، مولا نے پھر بھی کہا پروردگار نے ہدایت فرما. مولا فرما رہے ہیں اللہ نے تحمل ہمیں دیا ہے. والسماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں دی. بزرگواری
کئی لوگ بزرگ یعنی مولا فرما یہ رہے بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کئی لوگ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں ہو کے فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فصاحت کے بعد شجاعت، اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے. یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، قید سلاسل میں ظالم کو للکارنا اور ہے. پھر مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. عزیزان گرامی، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے. اللہ نے دلوں پہ حکومت آل محمد کو عطا کی ہے. ان کا زمانہ تھا بنو امیہ کا دور، لیکن جو آل محمد کی عزت تھی وہ اور تھی. حکمران حاکم دشمن تھے اہل بیت کے، بے انتہا دشمن. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہماری فضیلت ہے کہ 7 ہم میں سے ہے. وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہم میں سے. مولا علی نے لکھا تھا نا خط میں، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، بنو امیہ کا بنی ہاشم سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. میں نے نام نہیں لیا ہے. ومنا، مولا نے فرمایا تھا جو خط لکھا نہج البلاغہ میں ہے، سید رضی کہتے ہیں اس سے افضل خط نہیں نہج البلاغہ میں. مولا فرماتے ہیں کہ منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے. کچھ لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کے شیر بہت ہیں. حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی علمدار اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. مولا نے فرمایا کہ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں، اسد اللہ الغالب یعنی اللہ کے سارے شیروں پہ غالب آنے والے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان گرامی، مولا نے خط لکھا تھا. پھر وہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجیے، پورا خط نہیں مولا کا پیش کر رہا، یزید کے باپ کو لکھا تھا. مولا نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہیں. ومنکم حمالۃ الحطب، سورہ لہب کے اندر آیت آئی ہے نا کہ ابو لہب کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. اب رشتے پتہ چل رہے ہیں. ام جمیل بھائی سارے رشتے جہاں سے گھما پھرا کے دیکھیں گے کوئی رشتہ اچھا نہیں ملے گا. تو مولا نے لکھا تھا کہ ہم میں سے سیدۃ النساء، تم میں حمالۃ الحطب. پھر مولا نے آخر میں لکھا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے. منکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. یزید کی طرف اشارہ ہے. اب مولا سجاد نے وہی الفاظ اپنے دادا کے دہرائے یزید کے سامنے. من النبی، 7 فضیلتیں ہماری، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. مولا فرما رہے صدیق ہم میں سے. اگر علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی صدیق ہوتا تو نبی اسے مباہلہ میں لے جاتے. عزیزان گرامی، اب یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. دیکھیں صدیق اکبر، صدیقہ کبریٰ مباہلہ میں گئے تھے. مجمع کر رہے گا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، اب جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ جو خط لکھا تھا مولا سجاد نے فرمایا نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. چھٹے امام نے فرمایا تھا بنو امیہ بنی ہاشم 2 خاندان ہیں، ان کے بڑے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے، پھر مولا علی کی، پھر کوئی مولا حسن کے مقابلے میں آیا، پھر یزید مولا حسین کے مقابلے میں. ان کا آخری سفیانی ہمارے 12ویں کے مقابلے میں آئے گا. آخری زمانے میں ظاہر ہوگا شام سے، اور وہ سفیانی ہوگا کیونکہ نسل سے ہوگا وہی بنو امیہ کی. مولا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں صاحب الزمان پھر اسے شکست دیں گے. یہ بعد میں بھی پیٹیں گے، پہلے بھی پیٹتے رہے ہیں. تو اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، عظمتیں چوتھے امام علیہ السلام. دیکھیں حدیث نبوی ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. آپ نے کلمہ حق بلند کیا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ یہ سب ہم میں سے ہیں، یہ ہستیاں.
جب یزید نے دیکھا نا سارا ماحول بدل گیا، اسی کے درباری اسی پہ لعنت کر رہے ہیں، اسے گالیاں دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سارا ماحول میرے خلاف، کیا کروں؟ روکتا ہوں تب بھی مجمع روکنے نہیں دیتا کہ خطبہ رکوا دوں، اور اگر بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں انہیں بولنے دے۔ اس نے کہا کیسے روکوں؟ ایک مرتبہ کہا مؤذن اذان دے دے، مؤذن سے کہا اذان دے، اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں آل محمد کے خلاف دی جاتی ہیں۔ جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی، ایک مرتبہ یزید نے کہا مؤذن اذان دے، مؤذن آگے بڑھا کہا کون سی اذان؟ ابھی تو ظہر ہوئی ہے، عصر کا وقت نہیں ہوا۔ تو یزید نے کہا مؤذن اذان دے، ماحول ایسا ہے کہ اگر اذان نہیں دے گا تو اذان شروع کر دے، تو میرا درباری اذان شروع کر۔ مؤذن نے اذان شروع کر دی، امام ممبر پہ ہیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ سارے مجمع کی توجہ، چوتھے امام ممبر پہ ہیں، ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ۔ اب سارا مجمع مؤذن کو نہیں دیکھ رہا، امام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ توجہ، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا نا امام نے کہا مؤذن رک، مؤذن رک جا۔ امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے تھے، بولا تو جا نہیں رہا تھا، زبان بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کیا کہوں، جو بھی کہوں گا میں ہی ذلیل ہوں گا۔ خاموش رہا۔ امام نے کہا اگر تو کہتا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر مانتا ہے میرے جد ہے، بتا ہمیں دربار میں قیدی کیوں بنا کے لایا؟ سارا دربار ایک مرتبہ چیخنے لگا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہیں، وہ بتا رہے ہیں ہم آل محمد ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یزید اگر حضرت موسیٰ کی نسل ہمارے پاس ہوتی ہم ان کا احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا اس یہودی کو دربار سے باہر لے جا کے قتل کر دو۔ کچھ فوجیوں نے اس یہودی کو گرفتار کیا، ایک عیسائی کھڑا ہو گیا۔ اس عیسائی نے کہا یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اور شادی نہیں کی تھی، آسمان پہ اٹھا لیے گئے جوانی میں 33 برس کی۔ یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی جس پہ جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی ہم اس کا بھی احترام کرتے۔ یہ نبی عیسیٰ کی سواری ہے، یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے، تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آیا ہے۔ یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو۔ عزیزان گرامی، جب ماحول سارا یزید کے خلاف ہو گیا تو چیخ چیخ کے کہنے لگا میں نے نہیں مارا، دیکھا کہ لوگ مجھے مارنے لگے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کہا میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے حسین کو، عمر ابن سعد نے مارا ہے حسین کو، میں نے نہیں مارا۔ اب آج بہت سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں یزید تو خود کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا۔ اس نے تب کہا جب دیکھا بغاوت ہونے والی ہے۔